رہے ہیں اس گفتگو سے بور محمد علی محمد صلی اللہ چلیے ایک بات اور کرتے ہیں. دیکھیے دنیا میں کوئی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی بنیاد مشیت پر نہ ہو. میں دینی امور کی بات بھی کر رہا ہوں اور دنیا کے امور کی بھی. یعنی پہلی منزل کسی بھی کام کے کرنے کی چاہنا ہوتا ہے. دوسری منزل کسی کام کے کرنے کی اس کا علم ہوتا ہے. تیسری منزل اس کام کے کرنے کی ارادہ ہوتا ہے. آپ نے چاہا مجلس میں جائیں، یہ چاہت آپ کی، یہ خواہش آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی تھی اگر آپ کے علم میں نہ ہوتا مجلس کہاں ہو رہی ہے. علم بھی آ گیا لیکن جب تک ارادہ نہ کرتے جانے کا، تیاری کا، گاڑی میں بیٹھنے کا، تب تک نہیں ہو سکتا تھا. بڑی آسان بات ہے. اچھا، خالق نے چاہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مشیت سے یہ کائنات خلق ہوئی. کیوں ہوئی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خالق کی مشیت کیا تھی؟ کہ انسان عبادت کرے. انسان کی مشیت کیا تھی؟ نافرمانی کرے. دو مشیتیں ٹکرا رہی ہیں. خالق چاہتا ہے انسان عبادت کرے، انسان چاہتا ہے نافرمانی کرے. ایک کی مشیت ہے اطاعت، ایک کی مشیت ہے معصیت. اب مجھے سوچ کے بتانا کہ کس کی مشیت غالب آئی؟ دنیا میں نافرمانیاں زیادہ ہیں یا اطاعتیں زیادہ ہیں؟ گناہگار زیادہ ہیں یا اطاعت گزار زیادہ ہیں؟ اب جو حضرات اس کو ریکارڈ پہ سنیں گے یہی تک نہ سنیں. اور دیکھو یہ بات ہے اس لیے سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی. نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. جز اور کل سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک ابتدا معلوم نہ ہو جائے اور انتہا سے واقفیت نہ ہو جائے. صحیح ہے؟ تو ابتدا کیسے ہوئی؟ آدم تھا، خاموشی تھی، سناٹا تھا، سنائے ازل کا قلم چلا اور پردہ عدم پر موجودات ابھرے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہاں تک کہ انسان کی خلقت ہو گئی، عالم ارواح وجود میں آ گیا. آواز دی الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. تو پتہ چلا کہ عالم ارواح کی تخلیق کے بعد پروردگار عالم نے انسانوں سے ایک عہد لیا. عہد کیا ہے؟ کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا. ایک صاحب کا سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ اخلاص نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچے؟ کیا اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا؟ نہیں، بات محض اتنی سی نہیں ہے. میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت کمیل ابن زیاد سے ارشاد فرما رہے ہیں
کہ ابلیس نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا، کس کے لیے سوچا؟ دوسروں کے لیے سوچا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ عزیزان محترم، جو اس امر کی پرواہ کیے بغیر کہ کیا سوچ رہا ہے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیر میں پہنچتی ہے بات، ہے نا؟ پہنچ گئی. چلیے، ہے نا؟ تو اس نے دوسروں کے لیے سوچا. ایک جملہ آپ کے حوالے ابھی کر دیتا ہوں، وضاحت بعد میں کروں گا. قرآن سے فرما رہے ہیں کہ ابلیس جب کسی قوم کو فواحش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس کو فروعات میں غرق کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کبھی وہ گناہ نہیں کراتا جس کی توبہ ہو جائے. سبحان اللہ. ابلیس تو مین سوئچ کو آف کرتا ہے. کیا جو تجھے معلوم ہے وہ بتا کر تجھ کو اس راستے سے ایسا مانوس کرے گا کہ تو وہ کرتا جائے گا، اسی کو ہدایت سمجھتا جائے گا، اور جتنا اس راستے پر چلے گا عمل فروعات کرتا جائے گا، اصل سے دور ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ابلیس کا عہد عالم ارواح میں لے لیا. علم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پرستش نہ کرنا. خلق کر دیا، اب دنیا میں بھیج دیا. یہ انسان نافرمانی کے راستے پر چلا. آواز دی علم اعہد، یاد نہیں ہے؟ تم نے ہم سے عہد کیا تھا. آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے. جو یاد ہی نہیں ہے وہ یاد کیوں دلا رہا؟ یہ بھولا کیوں اگر عہد ہوا ہے؟ اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچنا کہ عہد نہیں ہوا تھا. کیونکہ قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ عہد ہوا تھا، تو پھر یاد کیوں نہیں ہے؟ آیت پڑھوں، کیف تکفرون باللہ، اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم کو مار دے گا پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کو تم کو اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا. آیت نے کہا کیا ہے؟ لوگ اس کو زندگی اور موت تک محدود کر دیتے ہیں. نہیں، آیت نے کہا تم پہلے تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر مار دیں گے، پھر زندہ کر دیں گے. کتنے مرحلے ہیں؟ 4 مرحلے ہیں. آپ سمجھے بات کیا تھی عزیزان محترم؟ اس زندگی کو گزارو، پھر جب آؤ گے تو پھر تم سے پوچھیں گے. آپ نے دیکھا وہ زندگی جہاں سے آئے نظر نہیں آئی، جس زندگی میں جائیں گے وہ نظر نہیں آئے گی. جب بھی اس نے عہد لیا، جب بھی اس نے مواخذہ کیا، اس زندگی میں کیا جو نظر نہیں آتی. یہ زندگی میں بات نہیں کرتا وہ آپ سے، اس زندگی میں بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا عزیزو؟ اس لیے، اب بس آغاز کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا جز کی دنیا ہے، وہ دنیا کل کی دنیا ہے. اب بچے پوچھ سکتے ہیں کہ جز کی دنیا کیا ہے، کلی کی کل دنیا کیا ہے؟ سنو، جزیات میں تم ہو، تمہارے والد ہیں، تمہاری والدہ ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارے ماموں ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں. عالم ارواح میں کوئی رشتہ دار تھا؟ نہیں تھا نا. اچھا، تو اب یہ عالم مادیت میں آئے، زندگی گزاری، پھر قبر میں گئے. قبر میں گئے، اذا اتاکل ملکان المقربان، 2 فرشتے آ گئے.
انہوں نے آ کر پوچھا تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا قبلہ کون ہے، اب یہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. ایک بات کہوں، میں نے جب آپ سے پوچھا آپ کو عہد یاد ہے تو آپ سب نے کہا نہیں، قبر میں یہ کہنے کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ یاد نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ جہاں سے آئے تھے وہ تھی معنویت، جہاں آئے ہیں یہ مادیت. مادیت نہیں سمجھ سکتی معنویت میں کیا ہوا تھا، معنویت یاد رکھتی ہے مادیت میں کیا ہوا تھا. اس لیے کہ مادیت ہے صورت ظاہری، معنویت ہے صورت باطنی. مادیت ہے ظاہر، معنویت ہے غائب. اس کا اہتمام ہی یہ ہے کہ جب بھی اس نے ظاہر کا کنٹرول دیا ہے تو غائب کو دیا ہے. جب بھی ظاہر کا کنٹرول دیا ہے تو غائب کو دیا ہے. جزیات کو الگ کیا، کلیات کو الگ کیا، اور کا ہدایت نام ہے جز کو کل سے ملا دینے کا. بات یاد رہے گی، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہدایت نام ہے جزیات کو کلیات سے متصل کر دینے کا، کنیکٹ کر دینے کا. اور آپ صبح شام یہی کرتے ہیں. بتاؤں، ایک مثال گزشتہ برس دی تھی پہلی مجلس میں. بات آ رہی ہے ایک جملے میں، عالم خواب میں جو کچھ دیکھا بیدار ہونے کے بعد تعبیر پوچھنا شروع کی. کیونکہ جو کچھ دیکھا ہے وہ عالم جزیات ہے، تعبیر کو عالم کلیات سے ملایا جا رہا ہے. نہیں دیکھیے نا، جب سوئے تھے تو پیر تو بستر پر تھے، یہ چل کون رہا تھا؟ صاحب ایک مرحلہ آگے بڑھا ہوں. پیر تو بستر پر تھے، جب سوئے تھے خواب میں کچھ دیکھ بھی رہے تھے، آنکھیں تو بند تھی. عالم خواب میں کسی نے کچھ دیا تو چیزوں کو پکڑا بھی تھا، آپ تو بستر پر تھے. یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ آپ اگرچہ مادی مخلوق ہیں لیکن جب مادے سے آزاد ہوئے تو آپ کا جسم مادی نہیں رہتا، مثالی ہو جاتا ہے. کوئی مادے کی تخلیق ہو کر بھی تو مادے سے آزاد ہو سکتے ہو، تو وہ جو اس وقت خلق ہوا جب مادہ ہی نہیں تھا. اس لیے تخلیق کی ابتدا، اب ایک لفظ اگر آپ پہنچ گئے، تخلیق کی ابتدا کسی وجود سے نہیں، پردہ غیبت سے ہوئی. کیا کہا میں نے؟ پردہ غیبت سے ہوئی، اور ظاہری کو، ظاہر ہو جانے والوں کو پابند کر دیا کہ وہ کل سے متصل ہوں. اب جو کچھ وہاں ہے وہ کچھ یہاں ہے. اب ایک سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں. جو کچھ وہاں ہے وہ کچھ یہاں ہے. اب بتاتے جانا، اللہ وہاں ہے یہاں بھی ہے، رسول وہاں تھا یہاں بھی ہے، امام وہاں تھا یہاں بھی ہے، نائب رسول وہاں تھا. اردو کا لفظ نہیں ہے نائب، عربی کا لفظ ہے. نہیں نا، ان عہدوں کے نائب ہوتے ہی نہیں ہیں، رسول کا ہو یا امام کا. کیوں نائب نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ نائب ہمیشہ رتبے
فرق ہے نص میں اور جمہور میں. کچھ آپ تھک گئے تو ایک جملہ آپ کے حوالے اور کر رہا ہوں. بسم اللہ. فرق یہ ہے کہ اگر نص کو چھوڑ دو تو ایسے لیڈر ملتے ہیں جن کی نماز نیند سے بہتر ہوتی ہے. نص کو پکڑ لو تو ایسے امام ملتے ہیں جن کی نیند انبیاء کی نماز سے بہتر ہوتی ہے. سبحان اللہ. ریدان گرامی جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے. جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے اس کو مت اختراع کرو اس لیے کہ بس وہی ہے جس کو اس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہاں تک پہنچی ہے تو مجھ سے سوال ہوا تھا اس لیے حوالہ لیتے جائیے. شیخ صدوق کی کتاب ہے کتاب خصال. اس کا مقدمہ لکھا ہے علامہ باقر قمری نے. اس سے پہلے عقیق بخشائشی نے کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے جعفر صادق پیشوا رئیس مذہب. اس سے پہلے علامہ اسد حیدر نے کتاب لکھی امام جعفر صادق والمذاہب الاربع. میں نے 3 نام پرانے لیے ہیں 2 نام نہیں لے رہا ہوں. استاد مرتضی مطہری اور مفتی جعفر حسین ان سب کی تحریروں کو جمع کر کے بس ایک جملے میں اپنا پیغام دے رہا ہوں. انہوں نے کہا 14ویں صدی کے آخر تک مکتبہ امامیہ میں صرف نص معصوم پر فیصلے ہوتے تھے. اس سے پہلے کی تاریخ کیا ہے؟ میرے پاس پہاڑ جیسی دلیل نہ ہو تو بات نہیں کہتا ہوں. عدت الرسول ابو جعفر طوسی نے لکھا کہ یہ لفظ اجتہاد ہمیشہ قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا رہا. کتاب کا نام میں نے دیا آپ کو, نہ ملے تو آگے پکڑ لینا. اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ سے. یہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے اتنی جرتیں بڑی ہیں, اتنی جرتیں بڑی ہیں عزیزان محترم کہ وہ جو مسلمات ہیں آج وہ بھی آنکھوں میں کھٹکنے لگے ہیں. اور کوئی غلط فہمی نہیں ہو تو بتا رہا ہوں, میں جمہور کے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نام لینے کی جرات رکھتا ہوں, لے اس لیے نہیں رہا ہوں کہ نام لینا کچھ لوگوں کو اہم بنا دیتا ہے. چھوٹے لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑوں کے منہ آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محمد و آل محمد سے بڑا کون ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو استاد نے لکھا کہ اجتہاد شیعت کا انجن ہے. کب لگا ہے انجن یہ؟ 14ویں صدی کے آخر میں. اور اس سے پہلے اب تاریخ آپ کے سامنے میں آگے بڑھا ہوں. اب جن صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ سنا عزاداری شہرگ حیات ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ عزاداری شہرگ حیات ہے. میں یہ پوچھتا ہوں, یہ ان کے جملے ہیں, کہ شہادت امام حسین سے پہلے شیعت کی رگ حیات کیا تھی؟ کیا شیعت بغیر رگ حیات کے چل رہی تھی؟ ابھی جواب دوں گا, لیکن ایک بات میں پوچھ رہا ہوں, 14ویں صدی کے آخر تک کیا مکتبہ امامیہ اور شیعت بغیر انجن کے چل رہا تھا؟ اسی لیے میں نے جز اور کل کی بات کی ہے. کیوں؟ جزیات کی بات کلیات میں پہنچ جائے رکاوٹ نہیں ہوتی.
کلیات کی بات جزیات کے پاس نہیں پہنچ پاتی. یہ جز اور کل کو سمجھانے کی بات تھی کہ ابراہیم سے کہا ازن پھر ناتے بالحج یاتو کا رجالا، ابراہیم حج کی اعلان کرو. وعلا کل ضامر، پھر کیا ہوگا کہ لوگ آئیں گے سواریوں پر سوار ہو کے، یاتینا من کل فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے لوگ حج کرنے آئیں گے. ابراہیم نے آواز کہاں دی؟ عالم جزیات میں. آواز دینے والا کون؟ کل یہاں سے شروع کروں گا. اللہ کی مرضیوں کا نمائندہ. بات کہاں تک پہنچی؟ کلیات تک، عالم ارواح تک. جس نے ایک مرتبہ کہا تھا وہ ایک مرتبہ حج پہ جاتا ہے، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ جاتا ہے، جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جاتا ہے. بس عزیزوں، مجھے حیرت نہیں ہوتی اس نطفہ نجس کے یہ کہنے پر کہ عزاداری سے پہلے شہر حیات کیا تھی. حسین نے بھی ایک آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا. آواز جزیات سے گئی تھی لیکن امام وقت کی آواز تھی. ایک بات کہوں، جب جزوی امام کی آواز عالم ارواح تک پہنچ سکتی ہے تو کلی امام کی آواز کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ بس جس نے اس وقت کہا ہے عزاداری کی نعمت اسی کو میسر آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور جو اس وقت میں سو رہا تھا اس عالم میں بھی اگر وہ آج قبول نہ کرے تو مجھے حیرت نہیں ہے. محمد والے محمد اور عزیزوں، یہ جزیات و کلیات کے ملانے کی بات تھی کہ کیسے ملتا ہے، کیسے رابطہ ہوتا ہے. اب ایک بات کہوں، مولا کائنات نے ابن ملجم کی طرف دیکھا. اور محمد والے محمد بلندتر صلوات. ایک منزل بنا کر کہ جہاں حدیں گزر جائیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ڈس انفارمیشن نہ کرو. نہ رکو گے میں انفارمیشن دوں گا. ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا تو کوفے کیوں آیا ہے؟ ابھی ختم نہیں کر رہا مجلس. کوفے کیوں آیا ہے؟ کہا کوفے کی سیر کرنے آیا ہوں. کہا کوفے کی مسجدوں میں جایا کر، تیرا مقصد وہاں حاصل ہوگا. مڑا فرمانے لگے اصحاب سے کہ یہ جو ہے نا شخص یہ میرا قاتل ہے. پھر فرمایا اللہ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو خلق کیا، جن کے دلوں میں اس وقت الفت پیدا کر دی گئی وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اس کی روح نے نہ اس وقت اقرار کیا تھا نہ یہ آج کرے گا. تو اس دنیا کا اقرار و انکار ہم کو اس دنیا کا پتہ دے رہا ہے. ورنہ تو خالق نے تو بڑا احترام کیا، خالق نے بڑا اہتمام کیا، ایسا اہتمام کیا چیزوں کو غیبت کے پردے میں رکھا. کائنات کا آغاز بھی ایک غائب سے ہوا اور کائنات کا اختتام بھی غائب پر ہوگا. تم کسی حاضر کو بلا کے دیکھو آ نہیں سکتا، غائب کو بلاؤ ایک وقت میں ہر جگہ پہنچ جائے گا. یہ غیبت کی قدرت ہے. اور غیبت کی جب قدرت ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ بس 2 جملے اور سنو. ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا کہ یتصرف فی کل مکان والطی والنشر والبسط والقبض الزمان. کوئی یاد آیا آپ کو؟ ایک جملہ کہتے ہو زیارت میں،
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. صاحب المکان نہیں کہتے ہو, صاحب الزمان کہتے ہو. کیوں؟ کیا فرق ہے زمان میں اور مکان میں؟ جتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں وہ سب مکان میں ہیں. لوح کرسی سے لے کر اس عمارت تک تو مکان ہے, لیکن مکان فقط ایک رخ پہ ہے, دوسرے رخ پہ نہیں ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر ماضی میں ہے تو ماضی میں ہے, حال میں ہے تو حال میں ہے. تو مکان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ زمان کو اپنے اندر جذب کر سکے. زمان میں یہ قوت ہے کہ مکان کو بھی سمیٹ لے, ماضی کو حال کر دے, حال کو مستقبل کر دے, مستقبل کو ماضی بنا دے. مجھے گفتگو میری ہے نہیں اس عنوان پر, ورنہ میں آپ سے عرض کرتا اور اس کی تفصیلات میں جاتا کہ یہ ہے کیا کہ جو رزق کی تنگی اور رزق کی وسعت پہ کنٹرول رکھے. اگر انسان سے یہ کہہ دے, کتابیں پڑھنے والے, مطالعہ کرنے والے سمجھیں گے کیا کہہ رہا ہوں. اگر انسان صورت آدمی سے یہ کہہ دے, آدمی صورت انسان سے یہ کہہ دے کتے نکل جا, تو وہ کتا ہو جائے گا. یہی تو فرمایا تھا میرے مولا نے, اگر میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں, عراق کو شام بنا دوں, مرد کو عورت بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں. یہ قوت ہے. دنیا والوں نے ان کو مجبور سمجھا ہے. نہیں, میں کیا کہوں, کہیں نہ کہیں اس وقت جن کا ذکر کر رہا تھا وہ مجالس بھی پڑھ رہے ہوں گے, دسترخوان بھی ان کا, ٹکڑے بھی ان کے, اور اس کے بعد انہی کے پیغام سے قد ہے. کیوں؟ تو مجبور سمجھتا ہے حسین کو. زہری کہتا ہے کہ عبد الملک کے سپاہی مدینے آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام کو گرفتار کیا. مدینے کے گورنر نے امام سجاد کو عبد الملک کے سپاہیوں کے حوالے کیا. زہری کہتا ہے میں ملنے کے لیے گیا امام سے, میں نے دیکھا امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں. میں نے دیکھا میری آنکھوں سے آنسو جاری. مولا دنیا آپ کے قدردان نہیں ہے. فرمایا زہری اتنا آسان نہیں ہے ہمیں زنجیر پہنانا, وقت کا تقاضا ہوتا ہے تو ہم زنجیر پہن لیتے ہیں, اور جب چاہے تو ہم زنجیر کو توڑ سکتے ہیں. زہری حیران ہوا, دل میں کچھ سوچنے لگا کہ ہاتھوں میں زنجیریں ہیں اور یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں. فرمایا زہری کیا سوچ رہا ہے؟ سن لے, 2 منزلوں تک ان کے ساتھ جاؤں گا اور پھر میں واپس آ جاؤں گا اور یہ مجھ کو نہ پا سکیں گے. ابھی بھی آزاد ہو سکتا ہوں, لیکن ابھی اگر آزاد ہوا تو میری آزادی کے بعد یہ میرے محبوں پر تہمتیں لگائیں گے, میرے دوستوں کو ستائیں گے. میں نہیں چاہتا